بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم میں نہایت ہی مبالغہ سے کام لیتے تھے، اور آپ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کو بیٹھتے تھے تو وضو کر کے خوشبو لگا کر کمال وقار سے اور نہایت شان و شوکت سے بیٹھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کروں، اور فرماتے تھے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالی جہاں مناسب خیال کرتا ہے اس کو عنایت فرماتا ہے۔ اور انصاف بھی ان کا مسائل میں ایسا تھا کہ امام شافعی سے بھی روایت ہے کہ امام مالک کے پاس حاضر ہوا کہ کسی شخص نے ان سے 28 مسئلے پوچھے تو انہوں نے 20 مسئلوں میں فرمایا کہ لا واری، یعنی میں نہیں جانتا۔ جس شخص کو للیت نہیں ہوتی اس کا نفس کب قبول کرتا ہے جو اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا۔ اس واسطے فرمایا امام شافعی نے کہ جس وقت ذکر کیا جائے علماء کا، بس امام مالک ان میں مانند نجم کے ہیں، اور نہیں ہے کسی کا احسان مجھ پر زیادہ امام مالک سے۔ اور زید بھی ان کا اس سے درجے پر تھا کہ امیر المؤمنین مہدی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا گھر اپنا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں نے ربیع بن عبد الرحمن سے سنا ہے کہ فرماتے تھے نسبت آدمی کی اس کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ تمہارا گھر اپنا ہے؟ فرمایا نہیں، بس اس نے ان کو 1000 دینار دیے اور فرمایا کہ اس سے گھر خریدو، لیکن امام مالک نے وہ دینار خرچ نہ کیے، ویسے ہی رکھ دیے۔ جب ہارون رشید نے ارادہ مدینے سے جانے کا کیا تب امام مالک سے کہا تمہارے ساتھ چلوں، میں لوگوں سے تمہاری کتاب موطا پر عمل کرواؤں گا۔ اس طرح کہ حضرت غنی نے اپنے صحیح کیے ہوئے قرآن مجید پر عمل کرایا اور دوسروں کے لکھے ہوئے موقوف کر دیے۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ موطا پر عمل کروانے کی تو کوئی سبیل نہیں ہے، اس واسطے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکوں میں متفرق ہوئے اور انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں بھرپور حصہ لیا، اور تمام اہل شہر کے پاس علم موجود ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بہتر ہے لوگوں کے لیے اگر وہ جائیں، اس کی قدر و منزلت کو، اور مدینے میں یہ خاصیت ہے کہ آدمی کی خباثت کو ایسا نکالتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کا میل کچیل نکل جاتا ہے۔ اور وہ جو آپ کی دنیا ہے سو وہ حاضر خدمت ہے، اگر مزاج چاہے تو اس کو لے جاؤ یا پھر اس کو چھوڑ جاؤ۔ تو مدینہ منورہ کی مفارقت مجھ کو تکلیف دیتا ہے بسبب اس مال کے، اور میں مدینہ الرسول پر کسی چیز کا اختیار نہ کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان کا علم دنیا میں منتشر ہوا تو ہر طرف سے لوگ مال کثیر بھیجتے تھے، اور امام مالک ان سب چیزوں کو خیر کے کاموں میں صرف کیا کرتے تھے۔ اور امام فرماتے تھے کہ نہ ہونا مال کا زہد نہیں ہے، بلکہ زہد تو فارغ کرنا قلب کا ہے، اور محبت مال سے۔ اس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس سلطنت ہفت اقلیم کے زاہد تھے۔ امام شافعی سے نقل ہے کہ میں نے دروازے پر امام مالک کے خراسہ کے بچھڑے اور مصر کے خچر دیکھے، ان سے بہتر پھر کہیں نہیں دیکھے تھے۔ میں نے امام مالک سے کہا کہ یہ کیا خوب ہیں؟ امام مالک نے کہا یہ سب میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے۔ کہنے لگے میں شرماتا ہوں خداوند قدوس سے کہ میں پامال کروں دابے سے اس خاک کو کہ جس جگہ قدم مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر پڑا۔ نقل ہے کہ ایک روز ہارون رشید نے کہا کہ تم ہمارے یہاں آیا کرو تاکہ ہمارے لڑکے تم سے تمہاری کتابیں موطا پڑھیں۔ یہ سن کر امام مالک نے کہا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے، بس اگر تم عزت دو گے تو عزیز ہوگا، اور تم ذلت دو گے تو ذلیل ہوگا۔ اور علم آپ کا کسی کے پاس نہیں جاتا بلکہ علم کے پاس سب آتے ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کل سے تم بھی مسجد میں دیگر لوگوں کی طرح سے جایا کرو۔